الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی نظر فرمائی ہے نبی پر اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے ایسی مشکل گھڑی میں ان کا مشکل گھڑی میں ساتھ دیا۔ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ گمراہ ہو جائیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ یقیناً ان کے لیے بہت شفیق اور مہربان ہے۔ ان تینوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت کی نظر فرمائی ہے، جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب ان پر یہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ کر دی گئی، اس کی زندگیوں میں تنگ کر دی گئی ان کی زندگیوں پر، اور انہوں نے سمجھا کہ اللہ کی پکڑ ان کے سامنے آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورہ توبہ کی 117 اور 18 نمبر کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ترجمہ صاف نہیں، دکھنے کی وجہ سے صاف نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 صحابہ کرام کی توبہ کا ذکر فرمایا ہے، جس کے بارے میں پیچھے یہ بات آئی تھی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر بہت سارے منافقین نے غلط عذر بیان کر کے اپنے آپ کو روکے رکھا تھا، اور ان میں سے 10 صحابہ کرام تھے جو بغیر کسی عذر کے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے عذر کی وجہ سے اس میں شرکت نہیں کی، بیماری کی وجہ سے، سواری کے انتظام نہ ہونے کی وجہ سے، پیسوں کے انتظام نہ ہونے کی وجہ سے۔ ان میں سے 10 صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے کوئی عذر کے بغیر شرکت نہیں کی۔ ان میں سے ایک صحابی کا واقعہ پیچھے بیان کیا گیا تھا، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا تھا، اور 7 روز کے بعد ان کی توبہ کی آیت قبول ہوئی تھی۔ انہی 10 صحابہ کرام میں سے، جیسا کہ میں نے یہ نقل کیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، ایسے 10 صحابہ تھے، مخلص صحابہ، اس کے ایمان میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا، سچے پچے مسلمان تھے، ان کے پاس سواری کا انتظام بھی تھا، پیسہ بھی تھا، لیکن بغیر کسی عذر کے وہ شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان میں سے 3 صحابہ کرام تو یہ تھے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مرارہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 صحابہ تھے جو بغیر کسی عذر کے اس لڑائی میں شریک نہیں ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو گئے،
جب وہاں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمایا کہ کعب بن مالک کہاں ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے. تو کسی آدمی نے مخالفت میں کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں نے جنگ میں شریک ہونے سے روک دیا. لیکن ان کے دوسرے جو قریبی رشتے دار تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بات بالکل غلط ہے، وہ تو سچے پکے مسلمان ہیں اور اس کے شک و ایمان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو یہ جو تین صحابہ کرام تھے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں تشریف لے گئے ہم یہ سوچتے رہے آج جائیں گے کل جائیں گے، سواری کا انتظام بھی تھا، ان سواریوں کے ذریعے سے ہم پہنچ جائیں گے، ہمارے پاس تیز رفتار اونٹنی ہے، جب میں چاہوں گا جب چلا جاؤں گا. روز پروگرام بناتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے. اب ان کو احساس ہوا کہ مدینے میں سوائے منافقین کے اور چند مخلص مسلمانوں کے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. مدینے میں جب یہ گھوم رہے تھے، چکر لگا رہے تھے، تو ان کو سوائے منافقین کے اور چند معذور مسلمانوں کے کوئی دوسرا نظر نہیں آ رہا تھا. جب ان کو احساس ہوا کرے ہم روزانہ سوچتے رہے آج جائیں گے کل جائیں گے پرسوں جائیں گے، ہم تو جا نہیں سکے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ بھی گئے اور اس کے بعد اب واپسی بھی ہوگی، اب ہم کیا کریں، پریشان ہونے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، سفر سے جب تشریف لاتے سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، 2 رکعت نماز ادا فرماتے، اصحاب سے ملاقات کرتے، ان سے بات چیت کرتے، اس کے بعد پھر گھر تشریف لے جاتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق غزوہ تبوک سے واپس ہوئے، صحابہ کرام آنے لگے، ملاقات کرنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر کے آپ بیٹھ گئے. دوسرے صحابہ کرام تشریف لائے، ملاقات کرتے رہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دل میں یہ سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح بات بتاؤں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا. تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہماری ناراضگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نکل جائے گی سچ بولنے کی وجہ سے. جھوٹ نہیں بولوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. سچ بولنے کا انہوں نے عہد کر لیا. منافقین آئے، مسلمان آئے، جو شریک منافقین نہیں ہوئے تھے انہوں نے جھوٹی سچی باتیں بیان کرنی شروع کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول کیا، ٹھیک ہے جاؤ تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، لیکن مسکراہٹ میں بھی غصے کا اظہار تھا. مسکرائے لیکن غصے کا اظہار تھا. آدمی کو معلوم ہو جاتا مسکرانے کا جو انداز ہوتا، غصے والی مسکراہٹ، محبت والی مسکراہٹ، آدمی سمجھ جاتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے لیکن اس مسکراہٹ میں غصے کا اظہار تھا. اب پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے کعب بن مالک تم لڑائی میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سامنے سچ بات بتا رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اگر میں دنیا کے بادشاہ کے دربار میں ہوتا میں بھی سچی جھوٹی باتیں بنا کر کے آپ کے غصے سے بچ جاتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو میرے بارے میں مطلع کر دے گا، باخبر کر دے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو زبان بھی ایسی دی ہے کہ میں بات بنانا بہت جانتا ہوں. میں بات بنا کر کے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے خوش کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی لعنت میرے اوپر آ جائے گی. اس لیے میں سچ بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں بغیر کسی عذر کے لڑائی میں شریک نہیں ہوا. میرے پاس مال بھی تھا، سواری بھی تھی، سب کچھ انتظام تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے
تو میں سوچتا رہا کل جاؤں گا پرسوں جاؤں گا، میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، اس سواری پر بیٹھ کر کے میں پہنچ جاؤں گا، لیکن آج کل پر میرا معاملہ ٹلتا رہا، یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے، واپس بھی تشریف لے آئے، کوئی عذر نہیں تھا میرا، بغیر کسی عذر کے میں شریک نہیں ہوا، لیکن میرے ایمان میں آپ کوئی بھی شک و شبہ مت کیجئے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں مسلمان ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی تمہارے بارے میں حکم نازل نہ ہو جائے تم چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت کعب بن مالک اور وہ دو صحابہ حضرت ہلال اور حضرت زرارہ بن ربیع، یہ تینوں صحابہ کرام چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ کعب بن مالک سے، زرارہ بن ربیع سے، ہلال سے کوئی بات چیت نہ کرے، تمام مسلمان سلام کلام بات چیت تعلق سب ختم کر دیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کی بیویوں کو حکم دیا کہ یہ بیویوں سے بھی تعلق نہ رکھیں۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جوان صحابی تھے، انہوں نے بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤ، جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہ ہو جائے اس وقت تک تم میرے پاس مت آنا۔ حضرت ہلال اور حضرت زرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ضعیف آدمی تھے، ان کی بیویوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے جو شوہر ہیں یہ بالکل ضعیف ہے، کمزور ہیں، ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیا میں ان کی خدمت کر دوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ان کی خدمت کرنا، لیکن ملنا مت، ان سے تم علیحدہ ہی رہنا، ان سے تم ملنا مت۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو بالکل بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، رات دن رونے میں گزر رہے ہیں، رات کو بھی رو رہے ہیں، دن کو بھی رو رہے ہیں، گریہ بازاری سے جن کو فرصت ہی نہیں ہے، تو میں ان کی تھوڑی بہت خدمت کر دینا چاہتی ہوں، ضعیف آدمی ہیں۔ تو بڑے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم کسی سے بات مت کرو، صحابہ کرام کو حکم دیا ان سے تم لوگ بات مت کرو، بیویوں کو بھی کہہ دیا کہ تم لوگ بھی ان سے تعلق مت رکھنا، کیونکہ یہ واقعہ بھی بڑا ہے، اسے انشاءاللہ باقی بچا ہوا حصہ کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت